ویلکم ٹو ذوق یقین. میں محمد شمیم ذوق یقین میں آپ کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. آج کی اس کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں قرآن اور حدیث اور اس کی ادبی اہمیت کیا ہے. اس ٹاپک سے اب تک کی گزشتہ اگزام میں جو کویشچنز پوچھے گئے ہیں وہ زیادہ تر جمع و تدوین سے ہیں، قرآن کی جمع و تدوین سے متعلق، اور اسی طریقے سے قرآن کے صورتوں کے بارے میں ہے. کبھی کبھی قرآن کی مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں ہے. کبھی کبھی قرآن میں کچھ الفاظ ہیں جو کہ غیر عربی ہیں، وہاں سے بھی پوچھا گیا ہے کہ یہ کس زبان کے لفظ ہیں، عربی ہیں، فارسی ہیں، کیا ہیں. اور کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ اس کے قرہ کتنے ہیں. اور کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے کہ مکی صورت میں کیا ہوتا ہے اور مدنی صورت میں کیا ہوتا ہے. احکام سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ کس سے ہیں، مدنی ہیں یا مکی ہیں. اس طرح کے کویشچنز پوچھے جاتے ہیں. اور جمع و تدوین میں غزوہ یمامہ میں کتنے حفاظ شہید ہوئے، اور اس نسخے کو سب سے پہلے کس نے نقل کروایا، ابو بکر صدیق نے. وہ کس کے پاس تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس. ان سے لے کر حضرت عثمان نے جمع کروایا، اس سے 7 صحیفے نقل کروایا اور 7 جگہوں پر بھیجا گیا اس کو. ایک صحیفے کو مدینہ میں رکھا گیا، اس کا نام، اس صحیفے کے نام امام رکھا گیا ہے. اس صحیفے کا نام امام ہے. کبھی کبھی یہ بھی کویشچن آیا ہوا ہے. باقی کے چیزوں کو رکھ کے عثمان بن عفان نے حکم دیا تھا کہ باقی کی جو تحریریں ہیں سب کو اکٹھا کر جلا دیا جائے. تو کچھ ایسے ہی کویشچنس آتے ہیں. حدیث کے بارے میں زیادہ تر ہوتا ہے، کبھی حدیث کی تعریف ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ڈیپ کویشچنس آئے ہیں کہ موقوف، مرفوع اور مقطوع حدیث کس کو کہتے ہیں. مرفوع جو اللہ کے نبی کی طرف نسبت ہو، موقوف جو صحابی کی طرف، مقطوع جو تابعی کی طرف ہو. تو ایسے ہی زیادہ ڈیپ بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کویشچنس ہوتے ہیں جو آپ چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. اور گزشتہ دونوں سالوں سے، مطلب 2020-21 میں اور 21-22 کے سیشن میں دونوں میں ہی آئے ہوئے ہیں کویشچن قرآن والے ٹاپک سے. جو کویشچن آیا ہوا ہے میں اس پی ڈی ایف میں اس کو اٹیچ کر دیا ہوں. یہ پی ڈی ایف پیڈ گروپ والوں کو ملے گا جو ہمارے پیڈ گروپ کا حصہ ہیں. باقی یہ ویڈیو میں استفادہ کے لیے آپ لوگوں کے لیے بھی پبلکلی اپلوڈ کروں گا اس کو، تاکہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں. اس ٹاپک پر زیادہ مواد نہیں ملتے ہیں، لیکن میں نے اس کو بہت اچھی طریقے سے کئی جگہ سے جمع کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ میرے پاس بکس بھی ہیں، بہت شارٹ ہے، وہ بھی بک بھیج دوں گا. اور اردو میں بھی بہت سارے آرٹیکلس ہیں، وہ بھی میں بھیج دوں گا. آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں اور اپنا نوٹ تیار کر سکتے ہیں. آپ کا جب کنسیپٹ کلیئر ہوگا، چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی، تو پھر کبھی بھی آپ ایگزام میں غلطی نہیں کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس. اور میں موٹی موٹی چیزیں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ کیسے کیسے کویشچنس آتے ہیں. قرآن کے کویشچن کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کسی نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی ہے. بالکل، اس کو چیلنج کرنے کی بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، لیکن وہ نہیں کر سکے. اس میں سے ابن مقفع ہے. ابن مقفع کے علاوہ سب سے پہلے مسلمہ بن کذاب تھا جس نے اس کو کیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی کئی سارے لوگوں نے اس کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اس کی مثال نہیں لا سکے. تو قرآن کے بارے میں طٰہٰ حسین نے کہا ہے کہ نثر کی 3 قسم ہیں. ایک شعر ہے، مطلب عربی ادب میں اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک شعر ہے، اور ایک نثر ہے، اور ایک قرآن ہے. مطلب یہ بھی ایک بہت اچھی چیز انہوں نے کہی ہے اس کے تعلق سے کہ عربی ادب میں طٰہٰ حسین نے یہ کہا ہے قرآن کے اسلوب کے بارے میں بحث کرتے ہوئے کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں. وہ ہے شعر، نثر اور قرآن. تو طٰہٰ حسین نے اس کو بالکل الگ درجہ دیا ہے، کیونکہ نہ یہ شعر ہے اور نہ ہی یہ مطلب کچھ چیزیں اشعار جیسے ہوتے ہیں، مسجع مقفع عبارتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شعر نہیں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے طٰہٰ حسین نے اس کی بہترین تعبیر پیش کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے اس کے اسلوب کے بارے میں کہ قرآن میں جو کلام ہے اس کا جو اسلوب ہے وہ 3 قسم کا ہے. ایک ہے شعر، ایک ہے نثر اور ایک ہے قرآن. یا انہوں نے ڈائریکٹ پورے کلام کی 3 قسمیں کی ہیں، اور اس میں الگ الگ قسموں میں سے یہ بتایا ہے کہ قرآن کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے یا قرآن کے اسلوب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کلام کو 2 حصوں میں بانٹتے تھے، لیکن ہم قرآن کے اسلوب کو دیکھتے ہوئے اس کو اب ہم 3 حصوں میں بانٹیں گے. ایک تو ہوگا شعر، دوسرا نثر اور تیسرا قرآن. تو قرآن کے اسلوب کے بارے میں طٰہٰ حسین کی یہ بات ہے. اگر کبھی یہ پوچھ لیں غلطی سے تو اس کو یاد رکھیے گا. ویسے ہی زیادہ تر پوچھتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایک پریکاشن کے طور پر اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ دکتور طٰہٰ حسین نے اس کے اسلوب کے بارے میں قرآن کے کہا ہے کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، جو کہ شعر ہے، ایک نثر، ایک قرآن ہے. یہ قرآن سے متاثر ہو کر اس کے اسلوب کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ کن لوگوں نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی قرآن کو.
آپ کو پتہ ہے کہ ابن مقفع ہیں، اس سے پہلے مسلمہ بن کذاب ہے، اور بہت سارے ایسے کلام لانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کسی مطلب کا نہیں تھا، وہ بے معنی تھا، اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ جیسے کہ مسلمہ بن کذاب نے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک طرح کا کلام بنایا تھا جس کو کہا تھا کہ یا زفدع نقا ما تنقینا فللماء تقدرین ولا الشارب تمنعینا، کہ اے میڈکی تو جتنا ٹر ٹر کر سکتی ہے کر لے، تو نہ تو پانی کو گدلا کر سکتی ہے اور نہ پینے والے کو روک سکتی ہے، ایسا کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ابن مقفع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اس طرح کا قرآن پیش کیا تھا، کلام پیش کیا تھا، جیسے کہ سورہ فیل ہے، اسی کے وزن پر اس نے لانے کی کوشش کی تھی، اور اس کا نام بھی رکھا تھا فیل، ہاتھی والا، اور اس کو اس نے جو الگ الگ قرآن میں صورتیں ہیں کہ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، اس وزن پر لایا تھا اور اس کا نام سورہ فیل رکھا تھا، جیسے کہ قرآن میں ایک صورت ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ہاتھی والوں کا قصہ ہے، تو اس نے بھی اسی طریقے سے لانے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل لہ ذنب طویل وخرطوم طویل، کہ یہ ہاتھی، آپ کو کیا پتہ یہ ہاتھی کیا ہے، اور اس کے لمبی پونچھ ہوتے ہیں، لمبی سونڈ ہوتے ہیں، یہ سب مطلب اس نے کوشش کی تھی، لیکن یہ سب قرآن کے مقابلے میں بالکل بھی نہیں ٹک سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن نازل کیسے ہوا۔ قرآن کے نزول کے بارے میں دو روایتیں ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ 2 مرحلوں میں نازل ہوا، اور کچھ کہتے ہیں وہ 3 مرحلوں میں نازل ہوا۔ جو 2 کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آسمائے دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا، اور پھر وہاں سے حالات کے مطابق دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے جیسے ضرورت ہوا وہ نازل ہوتا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ سمائے دنیا پر ایک ساتھ اتارا گیا لیلۃ القدر کی رات میں، اور پھر تیسرا یہ ہے کہ جیسے جیسے ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ تو یہ صورت ہے، زیادہ 2 والا مشہور ہے کہ آسمائے دنیا پر ایک ساتھ نازل ہوا ہے، پھر وہاں سے حسب ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کی مدت میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو نزل القرآن منجما فی نحو 23 سنہ، نزل القرآن منجما فی نحو 23 سنہ، 23 ایئرس میں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے۔ 23 سال میں یہ کویشچن پوچھا گیا ہے کہ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا ہے، تو 23 سال میں نازل ہوا ہے۔ جیسے کہ حوادث یعنی حادثے مطلب واقعات ضرورتوں کے مطابق جو کچھ بھی مطلب لگتے رہیں، اس میں 13 سنہ فی مکہ نزل فی خلالها 93 سورہ، کہ 13 سال کی مدت مکہ میں جو اس کے درمیان 93 صورتیں نازل ہوئی ہیں مکہ میں، وعشرۃ بالمدینہ، اور 10 سال میں مدینہ کے اندر ہجرت کے بعد نزل فیہا 21 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ تو 93 اور 21 کو ہم کرتے ہیں تو 3 اور 1 مل کے 4 ہو جائے گا، اور 9 اور 2 مل کے 11 ہو جائے گا، تو 114 صورتیں ہو جائیں گی اس طریقے سے۔ لیکن کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں 21 نہیں 22 صورتیں مدنی ہیں، وہ ایک صورت میں اختلاف ہے، اس میں آپ کو نہیں جانا ہے، لیکن موٹا موٹا جو قاعدہ ہے وہ جانے 93 اور 21، یا اگر اب اس کو 22 کرو گے تو اس کو 92 کرنا پڑے گا، اس طریقے سے 114 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ حسن زیات کی عبارت ہے اور حسن زیات نے ایسے ہی لکھا ہے، تو اس چیز کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ نزل القرآن منجما فی نحو 23 سنہ، 23 سال کی مدت میں قرآن حسب ضرورت نازل ہوا ہے، اس میں سے 13 سال کی مدت جو مکہ میں ہے، اور مکی صورتوں کی تعداد 93 ہے، اور 10 سال کی مدت 23 سال میں سے مدینہ میں ہے، جس میں 21 صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب یہ صورتوں کی تعداد 14 و 100، 114 صورتیں ہو جاتی ہیں، جو کہ مختلف موضوع، الگ الگ اسلوب، زمان اور مکان اور حادث یعنی ضرورت کے مطابق الگ الگ طریقے سے نازل ہوئی ہے۔ اس میں بہت سارے ایسے قضیے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں لمبی آیتیں ہیں، چھوٹی آیتیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ سزا والے ہیں، اور صحابہ اس کو کیا کرتے تھے اس وقت جب یہ نازل ہوتی تھی، اس کو یاد کرتے تھے، اس کو لکھتے تھے، لیکن پھر اس زمانے میں لکھنے کا کوئی صحیح رواج، اگر یہ لکھتے تھے تو پھر دوبارہ لکھنے کی جمع کرنے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ اس زمانے میں کوئی صحیح طریقہ کاپی قلم جیسے آج ہمارے زمانے میں اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں لوگ جہاں جہاں پاتے تھے زیادہ تر لوگ یاد کرتے تھے، اپنے حس پر، اپنے دماغ اور اپنی یادداشت پر بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جہاں کبھی کھجور کا چھالا ملا، کبھی ہڈیوں کے ٹکڑے ملے، بڑے بڑے جو شانوں کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس پر لکھ لیتے تھے، کبھی جو چمڑے ہوتے ہیں اس پر لکھ لیتے تھے، الگ الگ چیزوں
چیزوں پر لکھنے کی کوشش کرتے تھے، تو اس کو اس طریقے سے محفوظ کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ پھر اس کو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ترتیب دے دیا گیا تھا، مطلب سناتے وقت، کیونکہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا تھا، اور ایک بار زید بن ثابت نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ نازل ہوا تو اس کی جیسے جیسے یہ نازل ہوا ویسے ویسے لوگ یاد کرتے گئے، جیسے جیسے نازل ہوا لوگ ویسے ویسے یاد کرتے گئے، اور وہی ترتیب تھی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو جب ترتیب دیا گیا، مطلب جس کے پاس پایا گیا لکھا ہوا اولاً فاولاً، یا جو سینوں میں محفوظ تھا یا جو کہیں کتابوں میں لکھا تھا، ان سب کو جمع کیا گیا، اور وہ لوگ جیسے جیسے پاتے تھے ویسے ویسے یاد کرتے تھے، جیسے جیسے سنتے تھے۔ لیکن دوبارہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اس کو جمع کیا گیا ہے تو رتب بوجہ التقریب علی حسب التطویل والقصر لا علی حسب تنزیلہ ولا علی حسب موضوعہ، کہ پھر اس کو چھوٹی صورت بڑی صورت کے اعتبار سے اس کو، اور ایک دوسرے صورتوں میں جو تعلق ہے اس کے اعتبار سے اس کو ترتیب دیا گیا ہے، نازل ہونے کے اعتبار سے نہیں اور نہ ہی موضوع کے اعتبار سے۔ تو فتکررت بعض القصص لتاکید الانذار اور لتشابہ الاسباب، تو جو بعض قصے ہیں وہ انذار والے یعنی ڈرانے والے، وہ ایک دوسرے سے تکرار ہو گئے ہیں، ریپیٹیٹیو ہو گئے ہیں، کئی بار آ گئے ہیں۔ تو یہ جاننا ہے کہ جو تقریب دی گئی ہے، جو ترتیب دی گئی ہے، وہ صورتوں کے لمبے اور چھوٹے کے حساب سے دی گئی ہے، تنزیل کے اعتبار سے نہیں دی گئی جس حساب سے نازل ہوا تھا، گرچہ کہ صحابہ نے جیسے جیسے پایا تھا، جیسے جیسے قرآن نازل ہوا تھا ویسے انہوں نے یاد کر لیا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر لکھا وَتَشَتَّتَتْ وَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْأُسْلُوبِ لِنُزُولِهِ مُتَفَرِّقًا فِي مَكَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَأَزْمَانٍ مُتَغْرَاقِيَةٍ وَأَغْرَاضٍ مُتَجَدِّدَةٍ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، کہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ بہت سارے موضوع ہیں، بہت سارے اسلوب ہیں۔ کیوں اس کے موضوع اور اسلوب جو ہے وہ متفرق ہیں، الگ الگ، کیونکہ یہ الگ الگ جگہوں پر نازل کیے گئے ہیں۔ اب الگ الگ جگہوں سے مراد مکہ اور مدینہ ہے، وہاں جب الگ الگ جگہوں پر نازل کیا گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا اسلوب، اس کا موضوع دونوں ہی مختلف ہوگا۔ یہ کویشچن پچھلی بار ہی آپ کے UGC نیٹ JRF میں پوچھا گیا ہے، میں کویشچن بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی اس کو دیکھ لیجئے۔ تو یہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ وَتَشَتَّتَتْ وَحْدَةُ الْمَوْضُوعِ وَالْأُسْلُوبِ لِنُزُولِهِ مُتَفَرِّقًا فِي مَكَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَأَزْمَانٍ مُتَرَاخِيَةٍ وَأَغْرَاضٍ مُتَجَدِّدَةٍ وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَخْتَلِفُ عَنِ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ۔ اس میں یہی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قرآن ہے موضوع اور اسلوب میں وحدت باقی نہیں ہے، اس کے اندر موضوع اور اسلوب میں کوئی وحدت نہیں ہے، کوئی یکسانیت نہیں ہے، کیونکہ اس کا نزول الگ الگ جگہوں میں مختلف اوقات میں ہے، الگ الگ جگہوں میں مختلف اوقات میں رہا ہے، الگ الگ جگہوں میں مختلف اوقات میں، جس کی وجہ سے وحدت موضوع، وحدت اسلوب میں یکسانیت نہیں رہ گئی۔ تو اس کا نزول الگ الگ جگہوں میں مختلف اوقات میں اور نئے نئے مقاصد کے تحت ہوا ہے، اس بنا پر یہ تورات اور انجیل کی اسلوب سے ہٹ کر ہے، کیونکہ وہ ایک بار لکھ کر دے دی گئی تھی اور یہ کئی بار نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کا اسلوب، اس کا موضوع بالکل ہٹ کر ہے، بالکل مختلف ہے، بالکل ملتا نہیں ہے ایک دوسرے سے۔ اور سیم کویشچن، اسی کویشچن کو آپ کے ایگزام میں پوچھا گیا ہے، یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لا توجد وحدۃ الموضوع والاسلوب لنزوله متفرقا في اماکن مختلفہ وازمان شتى قیل عن قرآن الکریم، کہ اس میں وحدت موضوع اور وحدت اسلوب نہیں پایا جاتا ہے کیونکہ وہ مختلف جگہوں پر اور مختلف زمانے میں نازل ہوا ہے۔ اب ہم اس بات کو جتنا اب تک پڑھیں اس کو ہم ریکیپ کرتے ہیں، ایک بار مختصراً دہراتے ہیں، پھر ہم آگے آپ کے سامنے دوسری باتوں کو رکھیں گے۔ تو دیکھو قرآن جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں 23 ایئرس میں قسط وار نازل ہوا ہے، موقع بموقع۔ اس میں سے 13 سال جو مکہ کے ہیں اور 10 سال جو ہیں وہ مدینہ کے ہیں۔ 13 سال جو مکہ ہے اس میں 93 صورتیں، کچھ لوگ 92 مانگتے ہیں، حسن زیاد نے 93 لکھا ہے، خیر اس کو مانیے آپ۔ اور جو 10 سال مدینہ میں ہے اس کے اندر 21 صورتیں نازل ہوئی ہیں جو کہ مدنی ہیں، تو 21 صورتیں مدنی، 93 صورتیں مکی ہو گئی ہیں، اس کی تعداد کو یاد رکھیں۔ اور اس طرح سے 114 صورتیں قرآن کی ہو جاتی ہیں۔ جب یہ قرآن نازل ہوا کرتا تھا تو صحابہ کرام اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، اس کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کسی قانون تالیف کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس میں وحدت موضوع ہے، نہ ہی وحدت اسلوب ہے، اور مختلف مضامین کی مناسبت سے علیحدہ علیحدہ باب باندھنے کی بھی پابندی نہیں کی گئی ہے اس میں، کیونکہ
قرآن بالکل جیسے جیسے نازل ہوا، جیسے جیسے ضرورت پڑی، اس حساب سے اس کو بعد میں جب اس کو ترتیب دیا جانے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو اس کو اس طرح سے مدون کیا گیا کہ لکھنے والوں نے جو پہلے پایا اسے پہلے سینوں میں محفوظ کر لیا اور اوراق میں لکھ لیا، پھر ترتیب میں اس کو جس طرح سے نازل ہونا تھا، موضوع کی جو مناسبت تھی، اس کے بجائے لمبی اور چھوٹی صورتوں کے مطابق اس کو ترتیب دیا گیا۔ اسی لیے کبھی کبھی قصص کو، یعنی قصے جو تذکرے ہیں انبیاء کرام کو، انذار کی تاکید اور اسباب کے اختلاف کی وجہ سے متعدد بار ذکر کیا گیا ہے، اس کا تکرار کیا گیا ہے، تو اس میں وحدت موضوع، وحدت اسلوب یہ سب باقی نہیں رہی، کیونکہ یہ الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زمانے میں الگ الگ اوقات میں نئے نئے مقاصد کے تحت نازل ہوا، جس کی بنا پر یہ تورات اور انجیل کی اسلوب سے ہٹ کر ہے۔ اب ہم آگے شروع کرتے ہیں کہ تشتمل السور المکیہ وہی ثلث القرآن، کی مکی صورتیں جو قرآن کا 2/3 اصول ہیں، 2/3 ہیں، وہ اصول دین پر مبنی ہیں، اعلیٰ اصول الدین۔ مکی صورتیں جن کی تعداد کتنی ہیں ہم نے پڑھا تھا 93، اس کی جو یہ صورتیں ہیں یہ 2/3 ہیں، ثلث القرآن ہے، اور یہ اصول دین پر مبنی ہیں۔ اور مدنی صورتیں جو ہیں اعلیٰ اصول الاحکام، اصول احکام پر مبنی ہیں، اور یہ 21 ہیں، 10 سال میں یہ نازل ہوئی ہیں 21، اور یہ 13 سال میں نازل ہوئی ہیں 93، 13 10 23 ہو گئے، اور 93 21 مل کے 114 صورتیں ہو گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا اور ڈیپ سے کہ وَأُصُولُ الدِّينِ جماعها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والإتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر وهي أمور تتصل بالعاطفة والوجدان فالدعوة إليها والحث عليها يقتضيان الأسلوب الشعري القوي الموثق الفعال بالقلب بقصصه الواعدة وحكمه البالغة وأمثاله السامية ووعده الخالب ووعيده المخيف ولذلك تجد أسلوبها قصير الآية كثير السجع رائع التشبيه قوي المجاز۔ اس کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے انہوں نے بقایا مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں، مکی صورتیں اصول دین پر، مدنی صورتیں اصول احکام پر مبنی ہیں۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ اصول دین کی جو احکامات ہیں، جو نکات ہیں، مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، یوم آخرت پر ایمان لانا، ایمان باللہ و رسولہ والیوم الآخر، والاتمار بالمعروف والانتہاء عن المنکر، یہ کچھ چیزیں جان لیں، سب جانیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو اللہ، اس کے رسول، یوم آخرت پر ایمان لانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اور یہ امور جو ہیں تتصل بالعاطفہ والوجدان فالدعوۃ الیہا والحث علیہ یقتضیان الاسلوب الشعری القوی المؤثق۔ کہتے ہیں کہ یہ جو امور ہیں یہ عواطف اور وجدان سے، ایموشن سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف دعوت دینا اور ان کا شوق دلانا تقاضا کرتا ہے کہ اسلوب بیان پختہ ہو، شاعرانہ طرز کا ہو، جو کہ اپنے واعظانہ قصوں، دل نشیں حکمتوں، دلکش مثالوں، مسحور کن وعدوں اور مرعوب کن دھمکیوں کی وجہ سے دل پر اثر انداز ہو۔ اس بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں، قصیر الآیہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اس کے اندر، کثیر السجع، موضوع مقفع جملے ہیں، عمدہ تشبیہات ہیں، رائع التشبیہ، عمدہ تشبیہات ہیں، اور زوردار استعارے اور کنائے استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ ہے جو ایسی صورتوں کے بارے میں ہیں جو کہ اصول دین پر ہیں، اور یہ کیا ہیں؟ یہ مکی صورتیں ہیں، جو اصول دین پر ہیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ اور جو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا ریڈ بھی کر دیا ہے۔ اصول احکام پر کون ہیں؟ وہ مدنی صورتیں ہیں۔ وَأَمَّا أُصُولُ الْأَحْكَامِ مِنْ عِبَادَاتِ وَمُعَامَلَاتِ فَهِيَ مَوْضُوعُ السُّوَرِ الْمَدَنِيَّةِ، یہ موضوع مدنی صورتوں کی موضوعات ہیں۔ وَالتَّعْبِيرُ عَنْهَا يَقْتَضِي الْأُسْلُوبَ الْمُحْكَمَ الْجَزْلَ الْهَادِي وَهُدُوءَ الْبَيَانِ يَسْتَلْزِمُ طُولَ الْجُمَلِ وَتَفْضِيلَ الصُّوَرِ وَتَفْصِيلَ الْآيَةِ وَوُضُوحَ الْغَرْضِ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ لَا يَصْطَنِعُ فِي التَّشْرِيعِ عَلَى سَلَيْ۔ یہاں تک دوسری بات ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر جو ایسے آیتیں جو اصول احکام، ایسی صورتیں، مطلب مدنی صورتیں بیسیکلی اصول احکام کا تعلق جو ہے ان صورتوں سے ہے یا ان موضوعات میں ہیں جو عبادات اور معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، یا جو معاملات اور عبادات میں نمایاں ہیں، ان کی توضیح کے لیے نہایت ہی محکم الاسلوب المحکم الجزل الہادی، سنجیدہ اور پختہ طرز بیان، وحدوء البیان، سنجیدہ، یستلزم طول الجمل، طرز بیان اور سنجیدہ طرز بیان، پختہ طرز بیان، اور یہ اسلوب بیان لمبے لمبے جملے،
طول الجمل و تفصیل الآیہ، لمبے لمبے جملوں کے علاوہ مفصل آیات اور مقاصد کی وضاحت و وضوح الغرض، مقاصد کی وضاحت کا متقاضی ہیں۔ اب اس کے بعد کہنا ہے کہ جو قرآن ہے وہ کسی فقہی اسلوب یا کسی جو قانون ہوتا ہے کس کو ترتیب دینے کا، یا ایسے ہی اور بہت ساری چیزوں کے مطابق اس کو اس طرح سے نہیں ترتیب دیا گیا ہے کہ اس میں قرآن کریم یا قرآن کریم کی قانون سازی کے لیے فقہی اسالیب اور قانونی اصطلاحات سے کام نہیں لیا گیا ہے، بلکہ وہ تبلیغ اور دعوت اور ہدایت کے ضمن میں احکامات کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اس کا مقصد اول توحید کی اشاعت، دین کا اظہار، دلوں کو گمراہی، جہالت اور شرک کی پلیدگی سے پاک و صاف کرنا ہے۔ پھر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نئی حکومت عہد نبوت میں کوئی اتنی وسیع بھی تو نہیں تھی کہ مفصل قانون کی ضرورت محسوس ہوتی، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ چیپٹر بنایا گیا ہو، مطلب کہ اس موضوع سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس صورت میں ملیں گے۔ ایک ہی ٹاپک سے ریلیٹڈ کئی صورتوں میں مواد آپ کو مل جاتے ہیں۔ قرآن میں آپ کو جیسے جنت جہنم کا تذکرہ ہے وہ بہت سارے صورتوں میں مل جائے گا، نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ وہ بھی کئی صورتوں میں مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز اور قرآن سے ریلیٹڈ صرف کسی ایک خاص صورت میں ملے گا۔ تو اس کی جو ترتیب کی گئی ہے وہ قرآن میں کسی خاص فقہی اسلوب کو نہیں اپنایا گیا ہے، اور نہ ہی کسی قانون کو کہ ہم ہر الگ سے جیسے جیسے قانون ہیں، جیسے جیسے موضوع ہیں، یا جیسے جیسے اسلوب ہے اسی طریقے سے رکھا جائے، نہیں، بالکل ہی مختلف ہے۔ جیسے جیسے نازل ہوا اس کو ویسے ویسے ذکر کر دیا گیا ہے، اور جب ترتیب دیا گیا ہے تو صورتوں کی لمبی اور چھوٹی کی اعتبار سے ترتیب دیا گیا ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔ تو قرآن بالکل ہی مختلف ہے تورات اور انجیل سے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، اس کا اعجاز کیا ہے؟ اعجاز کے بارے میں پتہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس کے جیسا قرآن نہیں لا سکا۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم اس جیسے قرآن لے آؤ، پھر نہیں لائے تو پھر اس چیلنج کو کہا کہ تم اس جیسے کوئی صورت لے آؤ، پھر جب نہیں لائے تو پھر اللہ نے چیلنج کو تھوڑا اور کم کیا اور کہا کچھ اس جیسے کوئی چند آیتیں ہی لے آؤ، لیکن نہیں لا سکے۔ تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ لغت کے بارے میں کیا ہے؟ یہ جو لغت ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے وہ قریش کی لغت ہے۔ لغت قریش یہ الاصل فی لغت القرآن، قریش کی زبان میں قرآن نازل ہوا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور اسی میں نبی بنا کر بھیجے گئے، مطلب کہ نبی وہیں سے تھے، اسی قبیلے سے تھے، قریش سے ہی تھے۔ وَلِأَنَّ لُغَتُهَا تَفَضَّلَ سَائِرِ اللُّغَاتِ بِحَلَاوَةِ الْجَقْصِ وَدِقَّةِ الْوَدْعِ وَإِحْكَامِ النَّظْمِ، اور یہ جو زبان ہے اسی وجہ سے تمام لغات پر، تمام لہجات پر اس کو فضیلت دی گئی، اور تمام قبیلوں نے اس کو بعد میں تسلیم کیا، شروع میں نہیں تسلیم کر رہے تھے، اور شروع میں یہ سہولت بھی تھی کہ آپ اپنے قبیلے کے لہجے میں اس قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت لوگوں میں اتنی زیادہ وہ نہیں تھا، مطلب اسٹرکشن نہیں تھا، پابندیاں نہیں تھا کہ آپ کو ایک ہی میں پڑھنا، لیکن جب بعد میں اختلاف ہوا تھا تو پھر قریش کے لہجے میں اس کو ترتیب دیا گیا ہے، اور ہمارے پاس جو موجود ہے وہ قریش کے لہجے میں جمع کیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن ہے وہ قریش کی زبان میں نازل ہوئی ہے، وَلَكِنَّهُ نَزَلَ كَذَلِكَ بِلُغَةِ سَعَد بن بکر۔ کیوں ایسا کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ان کی پرورش ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے دودھ پیا تھا۔ وہ خود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا افصح العرب بید انی من قریش، اور اسی طریقے سے وانی نشأت فی بنی سعد بن بکر، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ غلط ہو گیا، انی ہوگا یہاں پر، اس کو صحیح کر دوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کوٹیشن ہے، تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ قریش ہے اور بنی سعد ہے، لیکن زیادہ تر قریش والا ہی ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر قرآن میں وجاء فی القرآن بعض الفاظ من لغات العربیہ اخری کقولہ تعالی لا یلدکم من اعمالکم شیئا۔ تو قریش کی جو زبان ہے وہ قرآن کی زبان ہے، ہم تک جو موجود ہے وہی قریش کی زبان میں جو قرآن نازل ہوا تھا اسی وقت، اور اب اس کو بعد میں جو ترتیب دیا گیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ البتہ اس دوران میں ترتیب دیے جانے اور نزول کے دوران بہت سارے قبیلوں نے الگ الگ قرأتوں میں، جیسے بہت ساری چیزوں میں بھی آگے بتاؤں گا آپ کو، اختلاف ہوا کرتا تھا تو اس کو الگ الگ طریقے سے بھی پڑھتے تھے، لیکن فی الحال صرف ایک ہی چیز موجود ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کو عثمان بن عفان نے جلوا دیا تھا۔ تو قریش کے بارے میں، جو اس کی زبان کے بارے میں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے اور جس میں پلے بڑھے، پرورش پائے، جس میں دودھ پیا، اس دونوں زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، یعنی کہ بنی سعد بن بکر۔ اب ہم آگے چلتے ہیں تو کہتے ہیں یہاں پر یہ کہنا کہ قرآن میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ غیر عربی ہیں،
غیر عربی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بعد میں عرب والوں نے اس کو اتنا زیادہ استعمال کیا کہ وہ عربی ہو گئے، اور قرآن میں وہ اللہ رب العالمین نے اس کو نازل بھی کیا۔ تو جو الفاظ ہیں یہ کبھی کبھی اس طرح کے کوشچنس بھی آئے ہیں اور پوچھے بھی گئے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ہیں جو کہ عربی نہیں ہیں، یا کبھی کبھی ایسے ہی دے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کون سا لفظ ہے جو یا عربی ہے یا فارسی ہے یا کیا ہے۔ تو اس میں سے جو ہے بہت سارے جو فارسی الاصل ہیں جو کلمے ہیں، بہت سارے روم کے ہیں، بہت سارے نبت کے ہیں، حبشہ کے ہیں، عبران کے ہیں، سریان کے ہیں، قبط کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان الفاظوں میں جو ہیں وہ ہیں لا یلدکم، اور کہتے ہیں کہ لا یلدکم، یہ جو الفاظ استعمال ہوا لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کم نہیں کرے گا۔ یہ بنی عبس کا لفظ ہے۔ لا یلدکم کا معنی قریش کی زبان میں لا ینقصکم ہے۔ اس کے علاوہ غیر عربی زبان کے بھی بہت سارے قرآن میں الفاظ موجود ہیں، 100 سے زیادہ کہا گیا الفاظ ہیں جو کہ فارسی ہیں، رومی ہیں، نبتی ہیں، حبشی ہیں، عبرانی ہیں، سریانی ہیں، قبطی ہیں، جیسے کہ الجبت والاستبرق والسندس والقسطاس والزنجبیل وقد صقلها العرب على لسانهم ماجروها على اوزانهم فصارت بذلك عربیہ۔ یہ الفاظ یہاں سے آپ دیکھتے جائیے، کالجبت والاستبرق والسندس والقسطاس والزنجبیل، ایسے الفاظ ہیں جو کہ عربی الاصل نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے زبانوں سے ہیں، اور لیکن عربوں کی زبانوں میں یہ شامل کر لیا گیا ہے کیونکہ ان کی زبانوں اوزان پر جاری تھا اور یہ عربی الفاظ بن گئے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ الجبت ہے، بت بولتے ہیں۔ استبرق ہے ایک، یہ آپ کو استعمال سورہ دہر میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، استبرق۔ سندس ہے، ریشمی کپڑا بولتے ہیں۔ قسطاس ہے، ترازو کو بولتے ہیں۔ زنجبیل ہے، جس کو ادرک بولتے ہیں۔ تو یہ سب ہے جنہوں نے عربوں کے نے اپنی زبان میں اس کو شامل کر لیا اور اپنے اوزان پر اس کو جاری کر لیا، پھر یہ عربی الفاظ بن گئے۔ تو کچھ الفاظ دیکھ لیجئے، کبھی یہیں سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ الجبت ہے، استبرق ہے، سندس ہے، قسطاس ہے، زنجبیل ہے۔ آلموسٹ میں نے سب کا معنی بھی بتا دیا آلموسٹ۔ تو اس کو عربوں نے اس کو عربیہ لیا کیونکہ اس کے وزن پر آتا تھا۔ تو یہ ایسے الفاظ ہیں جو عربی نہیں تھے۔ اس طرح کے کوشچنس بھی کبھی کبھی آئے ہیں۔ اب اس کی قرأت کی باری آتی ہے کہ اس کے پڑھنے میں کیا ہے، کیسے پڑھنے میں کیا ہوا ہے اس کو۔ اب قرأت کے بارے میں کیا ہے قرآن کی۔ لم یکن امتزاج اللغات ولا اتحاد اللہجات تاما من کل وجہ عند انبثاق نور الاسلام وانما بقى على نواحی الالسنہ لحون مختلفہ كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والمد والقصر وتحقيق الهمزة وتخفيفه وتدقيق الحروف وتفخيمه وضم الهاء والميم في نحو عليهم وإليه۔ اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ فلما نزل القرآن بلغة قریش ولہجتهم لم يستطع من عداهم من العرب أن يتغلبوا في الزمن اليسير على الفترة اللغوية واللهجة الأمية فقرأوه بلحونه ما قرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك تيسيرا للقراءة وتسهيلا على الناس۔ اب قرأت کے بارے میں یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، اور جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھا، کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت اس کی کرنیں ہر طرف پھیل رہی تھی۔ تو اس وقت مختلف لغات اور لہجوں میں مکمل ہم آہنگی نہیں پائی جاتی تھی، بلکہ لوگوں کی زبانوں پر مختلف لسانی خامیاں بدستور باقی تھیں، مثلا فتحہ، امالہ، اظہار، ادغام، مد کو لمبا کھینچنا، کم کھینچنا، حمزہ کی تخفیف، تحقیق، اس کو حرف کو پر یا باریک پڑھنا، جیسے لفظ اللہ ہے، را ہے، العلیم اور علیم، علیہم کو اس طرح سے بھی، ہا اور میم میں، اور ایسے ہی یہ سب جو چیزیں تھیں وہ جاری تھیں۔ لیکن جب قرآن قریش کی زبان اور ان کے لہجے میں نازل ہوا تو قریش کے علاوہ دیگر جو قبائل تھے، دیگر جو عرب تھے، اتنی قلیل مدت میں قریشی لہجے کو اپنی فطرتی زبان اور مادری لہجہ پر غالب کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی خامیوں کے مطابق، لوگوں نے جب اپنی زبانی خامیوں کے مطابق پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دے دی تلاوت کی آسانی اور لوگوں کی سہولت کے لیے۔ اس طریقے کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں، تھوڑی سی اس سے ہٹ کر ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے، چلے گا۔ تو اس طریقے سے اس زمانے میں چلتا تھا، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فلما اختبلت،
یہ بات ہوگی مطلب کہ لوگ اپنے اپنے لہجے میں اپنے اپنے قبیلے کو زبان میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ اللہ کے نبی نے اجازت دی تھی لوگوں کی آسانی کے لیے۔ اسی لیے پتہ چلتا ہے کہ جو دین ہے وہ بیسکلی آسانی کا نام ہے۔ دین میں اتنی سختی مت پیدا کرو، دین میں آسانی پیدا کرو، اور دین و یسرن، دین آسانی کا نام ہے۔ آپ خود دیکھیے، اگر آج کے زمانے میں ایسا کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو جو علماء حضرات ہیں اور ایسے بھی بہت سارے جو مطلب ذمہ دار ہیں وہ کس طرح سے سختی برتتے ہیں۔ تو اسلام میں آسانی ہے۔ یہاں پر سوچیے، قرآن کو آسانی کے لیے پڑھنے کے لیے دوسرے لہجوں میں، دوسری زبانوں میں کہہ دیا گیا، جبکہ مدہ کو کم زیادہ کرنے سے، را کو پر اور باریک کرنے سے کتنا فرق پڑتا ہے۔ خیر، فلما اختبلت الألسنة واضطربت السلائق وزاغت القلوب بعد اتساع الفتوح وانتشار العرب وانشعاب فرق نشأ من جہلہم، یہ اتساع ہوگا، یہ شاید سین چھوٹا رہ گیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب فتوحات کی وسعت عربوں کے دیگر علاقوں میں جو رہائش پذیر ہونے والے اور نئے نئے فرقوں کے لوگ جب جنم لے لیا، جب زبانوں میں حد سے زیادہ بگاڑ پیدا ہو گئی، فطری صلاحیتیں خراب ہونے لگیں اور دلوں میں کجی پیدا ہو گئی، زاغت القلوب۔ کیونکہ کیا ہوا تھا کہ وسعت ہو گیا تھا، فتوحات اسلامیہ کی وسعت ہو گیا تھا عرب علاقوں میں، دیگر عرب علاقوں میں، عرب کے علاوہ جو دوسری بستیاں تھیں وہاں پر بھی لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا بگاڑ ہونے لگا، لہجے بدلنے لگے، زبانیں خراب ہونے لگیں، دلوں میں کجی پیدا ہونے لگا، اور ان کے لہجوں اور جو زبان کا پروننسیشن ہوتا ہے اس سے ناقفیت کی وجہ سے ادائیگی میں بھی شدید اختلاف اور لڑائی جھگڑا ہونے لگا۔ اب اس میں کیا ہونے لگا کہ ہر کوئی اپنی قرأت پر اور ہر کوئی اپنے لہجے پر فخر کرنے لگا، اور ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ہماری قرأت اس کی قرأت سے اچھی ہے۔ تو اس میں جب اتنی قرأتیں ظہور پذیر ہو گئیں جنہیں نے نہ تو عربی زبان کی تائید حاصل تھی، نہ ہی صحت سند کی، اور نہ ہی مصحف کے رسم الخط کی، تو اس میں 7 مشہور قراء ہوئے ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے 7 طریقوں سے۔ تو پہلی صدی ہجری میں کچھ لوگوں نے قرأتوں کو قلم بند کرنے، ان کی وجوہ شمار کرنے اور ان کے مذاہب کو بیان کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور انہوں نے اسے بھی حدیث و تفسیر کی طرح ایک فن دیا۔ جو مشہور قراء ہیں، یعنی جو قرأت ہے وہ ایک فن ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی سارے قاری صاحب کو والضحیٰ کو ہی کئی طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہی ایک فن ہے قرأت، اور ایک ہی مطلب صورت کو، ایک ہی الفاظ کو کئی طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اس جماعت اور اس کی متصل بعد والے طبقے نے 7 اشخاص مشہور ہوئے ہیں جن کی طرح آج بھی وہ قرأتیں منسوب ہوتی ہیں، اور وہ اس میں سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ اشتہر من هؤلاء ومن الطبقہ التي، جس میں 7 ہیں، 7 لوگ ہیں، اس میں سے کون کون ہیں میں آپ کو یہاں سے شو کرتا ہوں۔ عمرو بن علا ہیں، عبداللہ بن کثیر ہیں، نافع بن نعیم ہیں، عبداللہ بن عامر ہیں، عاصم بن بہدلہ الاسدی ہیں، حمزہ بن حبیب الزیات ہیں، وعلی بن حمزہ الکسائی ہیں۔ یہ 7 لوگ ہیں۔ یہ چاہیں تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، PDF پیڈ گروپ میں انشاءاللہ میں بھیج دوں گا۔ یہ 7 لوگ ہیں، یہ 7 قرأتیں ہیں جو کہ مشہور ہیں اور اب تک کی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن کہتے ہیں وَتِلْكَ هِيَ 7 القراءات المتفق على صحتها اجماعا وهناك 3 قراءات تلیها في الصحة والتواتر وهي، کہ جو 7 قرأت ہے اس پر متفق ہے، سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے اس کی صحت پر، لیکن اس کے علاوہ بھی کہتے ہیں کہ ان 7 قرأتوں کے علاوہ جن کی صحت پر متفقہ فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے علاوہ بھی 3 اور بھی قرأتیں ہیں جو صحت اور تواتر میں ان کی بات کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس میں سے ابو جعفر المدنی، یعقوب بن اسحاق الحضرمی، اور ایسی ہی خلف بن ہشام کی قرأت ہے جو کہ تواتر سے اور صحت کے ساتھ یہ بھی شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ وما سوا هذه العشر فشاذ، اب جو ان کے ہے مطلب ان 10 کے علاوہ جو بھی قرأت ہوگی وہ سب کچھ شاذ ہے۔ جو ان 10 کے علاوہ قرأت ہیں وہ شاذ اور بے قاعدہ ہے، مطلب 7 تو اجماع ہے، لیکن 3 اس کے علاوہ بھی ہیں جن کی صحت اور تواتر کے ساتھ وہ ثابت ہیں۔ تو 7 3 10 ہو گئے، باقی جو کچھ ہوگا وہ ساری قرأتیں کیا ہوں گی، وہ بے قاعدہ ہوں گی اور شاذ ہوں گی، ان کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اب سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو قرآن کے متعلق ہے، اور اس سے سوال بار بار آتے جاتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں لوگ۔ جمع اور تدوین ہے، قرآن کی جمع اور تدوین، اس سے ریلیٹڈ میرے پاس اردو میں ایک بہت شاندار اور عربی میں 2 آرٹیکل ہیں، میں نے یہاں عربی والا اٹیچ کیا، اردو والا میں آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ہی ڈیٹیل میں ہے۔
میں آپ کو مختصراً پہلے بتاتا ہوں کہ قرآن 23 سال کی مدت میں نازل ہوا ہے۔ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں۔ مکہ میں 93 صورتیں ہیں، 93، اور 21 صورتیں ہیں مدینہ کے اندر، 114 صورتیں مکمل ہوئیں۔ جس وقت قرآن نازل ہوا اس وقت لکھنے کا آپ کو پتہ ہے کیا طریقہ تھا؟ لوگ لکھتے تھے کھجور کے چھالوں پر، ہڈیوں پر، ایسے ہی چمڑوں پر، جہاں کہیں پایا اس کو لکھ لیتے تھے، اور قرآن میں اپنے دل میں قرآن کو محفوظ کر لیتے تھے، یاد کر لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اور ان کی وفات کے بعد بھی قرآن کسی ایک صحیفے میں جمع نہیں تھا، الگ الگ لکھا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بنائے گئے، اور اس کے بعد ہی کچھ دن کے بعد جیسے ہی وہ خلیفہ بنائے گئے، غزوہ یمامہ جس کو بولتے ہیں، بہت مشہور غزوہ ہوا تھا۔ یہ غزوہ پیش آیا اور اس میں 70 صحابہ کرام حفاظ جو تھے، حافظ تھے، وہ شہید ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اس طرح سے حافظوں کے شہید ہونے سے قرآن بھی ضائع نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق سے اس خدشے کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ قرآن کو جمع کیا جائے۔ تو سب سے پہلے جب ابو بکر صدیق نے اس بات کو سنا تو وہ ہچکچائے اور کہا کہ میں وہ کام کروں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے اور نہ ہی اس کو کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن بار بار حضرت عمر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر مان گئے۔ پھر انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو جمع کیا، ان سے کہا، جو کہ زید بن ثابت بھی کاتبین وحی میں سے آتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہوتا تھا تو یہ بھی وحی کو لکھتے تھے، اور انہوں نے تمام لوگوں سے جو بھی لکھا ہوا تھا، جو جن کو یاد تھا، سب کو بلایا، اور سب سے مطلب ایسا نہیں جو جس نے بول دیا میں نے لکھا، اس پر 2 گواہی بھی لیتے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو لکھنا چالو کیا، پھر اس کو ایک صحیفے میں جمع کر دیا۔ وہ عمر رضی اللہ ابو بکر صدیق کے پاس تھا، ان کے انتقال کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پھر اس کے بعد حفصہ کے پاس چلا گیا، جو کہ عمر کی بیٹی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، زوج محترمہ۔ لیکن پھر جب کہتے ہیں کہ جو وسیع ہوا، مطلب ایکسٹینڈ ہوا، جب یہ حکومت اور عمر کے زمانے میں کتنا ایکسٹینڈ ہوا تھا آپ کو پتہ ہے، تو یہاں پر کیا ہوا کہ اختلاف ہونے لگا پھر سے دوبارہ، کیونکہ وہی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہولت دی تھی کہ آپ اپنے اپنے قبیلوں کے لہجے میں قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، تو ابھی کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا تھا کہ آپ کو قریش میں ہی پڑھنا ہے، یہ سہولت ابھی بھی باقی تھی۔ تو جب دولت، مطلب یہ دولہ یعنی جو کنٹری ہے، وہ جو حکومت ہے، مملکت ہے، یہ جب بہت زیادہ اس کا مطلب اس کو کشادہ کیا گیا، اس کو جب ایکسٹینڈ کیا گیا، اس کو بہت زیادہ بڑھایا گیا، تو اس میں مختلف لہجے، مختلف قرأت پائے گئے۔ پھر بعض لوگوں نے لوگوں پر اپنی حسن قرأت اور اپنے سچی روایت، صدق روایت پر فخر کرنے لگے۔ تو عثمان بن عفان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جس طریقے سے پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں لہجے میں، کہیں اس کی دلالت پر، اس کے معنوں پر بھی اختلاف نہ کرنے لگ جائیں۔ تو انہوں نے زید بن ثابت کو حکم دیا، عبداللہ بن زبیر کو، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث ابن ہشام کو، ان لوگوں کو، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث ابن ہشام، تو ان لوگوں نے اس نسخے سے جو حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع کیا گیا تھا، حضرت حفصہ سے منگوایا، اور اس کو پھر ایک مصحف میں بڑی صورت، چھوٹی صورت، اس اعتبار سے اس کو ترتیب دیا، اور اس پر کس کا اختصار کیا؟ قریش کے لہجے کا، قریش کی زبان کا، جہاں کہیں اختلاف ہوتا تھا قریش کے لہجے اور اس کی زبان کا لوگ لحاظ کرتے تھے اور اسی کا اعتبار کر کے اس کو لکھتے تھے۔ پھر اس سے مطلب اس نسخے سے 7 نسخے نقل کروائے گئے، پھر اس نسخے کو واپس کر دیا گیا، اور اس نسخے کو جو 7 نسخے نقل کیے گئے تھے اس کو تمام جگہوں پر، یعنی 7 جگہوں پر بھیج دیا گیا تھا۔ کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے، میں نے اس کو ٹیڈ کر دیا ہے، اس کو 7 جگہوں پر بھیجا گیا، میں بھی اس کو اچھے سے پڑھوں گا بھی۔ 7 جگہوں پر بھیجا گیا، اس میں سے کیا کیا ہے؟ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ، اور ایک مدینے میں بھی رکھ لیا گیا، اور جو مدینے میں رکھا گیا تھا اس مصحف کو مصحف امام کہا جاتا ہے، جس کو عثمان بن عفان نے روک لیا تھا اپنے پاس۔ ثم امر بجمع ما عدا ذلك فاحرقا، پھر اس کے علاوہ جو کچھ بھی تھا اس کو جلانے کا حکم دے دیا گیا۔ تو میں نے آپ کو اردو میں ایک اچھی طریقے سے سمجھا دیا ہے، جمع و تدوین ایک مرتبہ میں عربی میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اور میں نے آرٹیکل بھی ایڈ کر دیا ہے، وہ آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ نزل القرآن منجما كما قلنا في 23 سنة لوقائع موجبة وأحوال داعية، وأعلن ختامه في السنة 10 من الهجرة قبل وفاته الرسول ب3 أشهر، کہ قرآن کی تکمیل کا اعلان جو کیا گیا ہے وہ 10 ہجری میں کیا گیا ہے، اللہ کے نبی کی وفات سے
3 مہینے پہلے۔ وبعد ان رتبت آیہ وتمت سورہ، جب اس کی آیتیں مرتب ہو گئیں، اس کی صورتیں مکمل ہو گئیں، اللہ الی انہا لم تجمع فی مصحف واحد فی حیاتہ، مگر یہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی ایک صحیفے میں جمع نہیں تھا۔ وإنما توفي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والقرآن اما مستور فی العصب واللخاف والاکتاف، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور قرآن کھجور کی چھالوں میں، سفید پتلے پتھروں میں، کھجور کی چھالوں میں، سفید پتلے پتھروں میں، والاکتاف، اور جو شانے کی ہڈیاں ہوتی ہیں اس ہڈیوں میں لکھا رہا، چوڑی چوڑی جو ہڈیاں ہوتی ہیں۔ وَإِمَّا مَذْكُورَ عَلَىٰ أَلْسِنَةِ الصَّحَابَةِ، یا صحابہ کے زبان پر وہ یاد تھا، صحابہ کے زبانوں پر وہ رواں تھا۔ وَلَمَّا قُتِلَ مِن قُرَّائِهِ 70 فِي غَزْوَةِ الْيَمَامَةِ، جب غزوہ یمامہ میں 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، مطلب حفاظ کو شہید کر دیا گیا، تو پھر لوگوں کو ڈر لاحق ہوا۔ یہ سیم کویشچن آیا ہوا، دیکھو میں نے کویشچن کو بیٹ کر دیا ہے۔ اب یہ 2020 والا سیشن کا ہوا تھا، عدد حفاظ القرآن الکریم الذین قتلوا فی غزوۃ الیمامہ، کہ غزوہ یمامہ میں جن حفاظ کرام کو شہید کیا گیا تھا اس میں سے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 70 کو شہید کر دیا گیا تھا۔ سیم کویشچن ہے۔ فزع المسلمون واشفق عمر ان يذهب القرآن بذهاب حفاظه فتقدم الى ابی بکر فی جمعه، تو مسلمان گھبرائے اور عمر کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اس طرح حفاظ کے جانے سے قرآن بھی نہ چلا جائے، تو ابو بکر کے پاس آئے۔ فتردد الخلیفہ وقال کیف افعل امرا لم يفعله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يعهد الینا فیہ عہدا، کہ ہم اس کام کو کیسے کریں، میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور نہ ہی ہمیں اس کے متعلق کوئی ہدایت سونپی، کوئی ہدایت بتائی ہے۔ فما زال عمر یدابرہ حتی اقنعہ، تو حضرت عمر انہیں بار بار مسلسل قائل کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں آمادہ کر لیا، اور یہ کام حضرت زید بن ثابت نے، وعہد بذلک الی زید بن ثابت احد کتبۃ الوحی، یہ کاتب وحی میں سے ہیں، وصاحب العرضہ الاخیر علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فجمعہ من السطور والصدور وكتبه صحفا أودعت عند أبي بكر وعند عمر من بعده، ثم كانت هذه الصحف في خلافة عثمان عند حفصة بنت عمر زوج النبی۔ یہ کویشچن پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کے پاس تھا صحیفہ؟ حضرت عثمان کی خلافت میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، تو اس کو زید بن ثابت نے جمع کیا۔ زید بن ثابت کے بعد یہ ابو بکر صدیق، مطلب انہوں نے جب جمع کر دیا تو ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب تک وہ زندہ تھے انہی کے پاس تھا، جب ان کا انتقال ہوا تو عمر کے پاس آیا، اور عمر کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نسخہ موجود تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں فلما اتسعت رقعۃ الدولہ وانتشر القواء فی الارض اختلفوا فی قراءاتهم باختلافهم فی لہجاتهم وفخر بعضهم على بعض بحسن قراءته وصدق روایته۔ تو جب کہتے ہیں کہ اس صحیفہ میں جب حضرت زید بن ثابت نے اس کو لکھ دیا، کیوں لکھا تھا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ سمجھنا، وصاحب العرضہ الاخیر علی رسول، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ، جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق کو راضی کر لیا تو ابو بکر صدیق نے کس کو حکم دیا تھا؟ زید بن ثابت کو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کاتبین وحی میں سے تھے اور انہوں نے آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا تھا، انہوں نے لوگوں سے لکھا ہوا اور حفظ کیا ہوا سب کچھ اکٹھا کر لیا۔ تو زید بن ثابت سب سے زیادہ اس وقت کے اوتھینٹک تھے، کیونکہ انہوں نے یہ وحی بھی لکھتے تھے اور اللہ کے نبی کو آخر مرتبہ سنایا بھی تھا۔ تو جو سب کچھ ان کے سینوں میں تھا، جو سب کچھ لکھا ہوا تھا، اس کو انہوں نے جمع کر لیا، اکٹھا کر لیا اور اسے ایک صحیفے میں جمع کر دیا، جو ابو بکر کے پاس تھا، ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، پھر اس کے بعد حضرت عثمان کے دور میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ لیکن جب مملکت اسلامیہ کا رقبہ وسیع ہو گیا اور قراءت اور دور دراز علاقوں میں جو قراء تھے وہ پھیل گئے اور قراءت میں اختلاف ہو گیا، تو انہوں نے لہجے میں اختلاف، قراءتوں میں بھی اختلاف کرنا شروع کر دیا اور ایک دوسرے پر حسن قراءت اور صحت روایت پر فخر کرنے لگے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فخشى عثمان ان يختلفوا في دلالته كما اختلفوا في تلاوته، تو حضرت عثمان کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ جس طریقے سے لوگ قرآن کے
تلاوت میں اختلاف کر رہے ہیں، کہیں اس کے استدلال میں، اس کے معنی میں بھی اختلاف نہ شروع کر دیں۔ فامر زید بن ثابت و عبداللہ بن زبیر و سعید بن عاص و عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، ان لوگوں کو حضرت عثمان میں حکم دیا تو ان لوگوں نے اس نسخے سے ایک اس صحیفے سے 7 نسخے بنائے اور اس کی ترتیب وہی علی الطول والقصر، لمبی اور چھوٹی آیتوں پر رکھا، سورتوں پر رکھا۔ میں ایک مرتبہ عربی پڑھتا ہوں، پھر اس کا اردو ترجمہ کرتا ہوں۔ واقتصروا فيه على لغة قريش لنزول القرآن بها، وأمر عثمان الناس أن يكتبوا مصاحف من هذا المصحف، وبعث في كل أفق بواحد منها، وكانت 7 فارسلها إلى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة، وحبس بالمدينة، روک لیا ایک مدینہ میں، وهو مصحفه المسمى بالإمام، ثم أمر بجمع ما عدا ذلك فأحرق۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر لاحق ہوا تو انہوں نے ان 4 لوگوں کو حکم دیا، زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو۔ تب انہوں نے ان لوگوں نے مل کر ان تمام اوراق کو ایک مصحف میں نقل کر دیا اور اس کی صورتوں کو طول اور قصر کی مناسبت سے ترتیب دے دیا اور قریش کی لغت پر انحصار کیا، کیونکہ قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ اور حضرت عثمان نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس مصحف سے چند اور نسخے تیار کریں اور پھر مملکت کے ہر گوشے میں ایک نسخہ بھیج دیا جائے، اور وہ 7 نسخے تھے، 7 وہ 7 نسخے تھے، 7 نسخے، 7 نسخے تھے۔ اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھ لو، 7 نسخے تھے۔ یہ بھی کویشچن پوچھا گیا کہ کتنے نسخے تھے، تو وہ نسخے کتنے تھے؟ 7۔ اور وہ کہاں بھیجے گئے؟ مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، مکہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ، اور ایک مدینہ میں اس کو روک لیا، اور ایک مدینہ میں اپنے پاس رکھ لیا۔ اور جو ان کا نسخہ تھا، یعنی حضرت عثمان کا جو اپنے پاس رکھا تھا، اس نسخہ کو الامام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کویشچن امپورٹنٹ ہے، وَهُوَ مُصْحَفُهُ الْمُسَمَّى بِالْإِمَامِ، اس نسخے کو امام کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو تحریریں تھیں اس کو انہوں نے جلا دیا تھا۔ ثم امر بجمع ما عدا ذلك فاحرق، پھر اس کے علاوہ حکم دیا گیا کہ جو بھی اس کے علاوہ اس کو جلا دیا جائے۔ تو جمع اور تدوین سے ریلیٹڈ یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو اور اچھے سے پڑھنا ہے تو یہ آرٹیکل میں نے اٹیچ کر دیا ہے، جزیرہ پر موجود ہے، الجزیرہ۔ قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں ہے، دکتور علی سلابی کا ہے، یہ مورخ ہیں، فقیہ ہیں، مفکر ہیں، سیاسی ہیں، لیبیا کے ہیں۔ بہت اچھا شاندار مقالہ انہوں نے لکھا ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے لکھا ہے انہوں نے۔ سب سے پہلے جو قرآن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان پر نازل ہوئی، اس کے بعد لوگوں نے کیسے لکھا، پھر دوسری مرتبہ ابوبکر صدیق نے جمع کرایا، پھر تیسری مرتبہ عثمان بن عفان نے جمع کرایا، پھر ان دونوں میں فرق کیا ہے یہ بھی انہوں نے بتایا ہے اچھی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کیا جو 7 لہجے تھے یا اسی پر یہ ڈیپینڈ ہے یا کسی ایک لہجے پر، یہ ایک ہی پر ہے، قریش والے لہجے پر۔ اور یہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو لکھا ہے، بہت ایلوبریٹ کر کے، سارے پوائنٹس کو واضح کر کے، تو آپ اس کو ایک بار پڑھ سکتے ہیں۔ کیا فرق ہے وہ بھی بتایا ہے، یہ آپ کو PDF مل جائے گی۔ اب ہم حدیث کے بارے میں بات کرتے ہیں، جمع و تدوین کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ حدیث یطلق علی الحدیث عدت اصطلاحات، حدیث جو ہے وہ اس پر مختلف اصطلاحات پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس میں سے ایک سنہ ہے، خبر ہے، اثر ہے۔ اور حدیث کو لغت کے اعتبار سے جدید بولتے ہیں، اور حدیث اور خبر یاتی علی القلیل والکثیر والجمع واحادیث، فالحدیث هو الكلام الذي يتحدث به وينقل بالصوت، والكتابة والخبر هو النبأ وجمعه أخبار، وهو العلم، والأثر هو بقية الشيء۔ کہ جو سنت ہے، جو خبر ہے، جو اثر ہے، وہ حدیث ہے، سب کی الگ الگ بھی تعریف کی گئی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے، یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث کا مطلب نیا، خبر کا مطلب نبا، اثر کا مطلب جو چیز باقی رہے۔ ومن هنا فإن الحديث يترادف معناه مع الخبر والأثر من حيث اللغة، تو لغت کے اعتبار سے حدیث کا جو معنی ہے وہ مترادف ہے، سیم ہے، ایک دوسرے کا سینونیم سے، خبر کے ساتھ، اثر کے ساتھ۔ اصطلاح کے اعتبار سے بولتے ہیں حدیث ہوا ما ينسب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، کہ حدیث جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے اس کا تعلق قول سے ہو، فعل سے ہو، یا تقریر سے ہو، یا وصف سے ہو، خلقی ہو یا خلقی۔
والخبر والاثر لفظان آخران یستعملان بمعنی الحدیث تماما، اور خبر اور اثر جو دوسرے لفظ ہیں وہ مستعمل ہوتے ہیں حدیث کے معنی میں. وهذا هو الذي علیہ اصطلاح جمہور العلماء، اور یہ جمہور علماء کا یہی اصطلاح ہے. یہ میں نے کچھ ڈیپ بھی بتا دیا ہے، لیکن پھر بھی جان لیں، اتنا پڑھ لیں، ایسے ایک بار سن لیں. لیکن بعض علماء ہیں جو حدیث اور اثر کے درمیان فرق کرتے ہیں، تو بولتے ہیں حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت کی جائے، اور اثر جو ہے وہ صحابہ یا تابعین یا تبع تابعین کی طرف سے روایت کی جائے. اور پھر کہتے ہیں کہ الحدیث ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم والخبر ما جاء عن غیرہ، کہ حدیث وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، جو خبر وہ ہے جو اس کے علاوہ کی طرف سے آئے. وقیل بینہما عموم خصوص مطلق فکل حدیث خبر وليس كل خبر حدیث. پھر انہوں نے کہا کہ اس کے درمیان عموم خصوص مطلق ہے. یہ مدرسے کی بہت پرانی اصطلاح ہے، بہت انٹرسٹنگ اصطلاح ہے، کہ ہر حدیث خبر ہو سکتی ہے لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہو سکتی ہے. اب اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے، جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں یاد کی ہیں. بلغ ما رواہ 74 و300 و 5,000. 5,000 کو 5,000، ایک منٹ، جسٹ منٹ، اس کو لکھتے ہیں 5,000، اس کو 5,000، 300 300، 70 7، اور یہ یہاں پہ 4 یعنی 74. 5,374 حدیثیں ان کو یاد ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. اکثر لفظها باسلوبها له وان كانت جاريه على اسلوب السنن، وقد ارتاب بعد الصحابه في كثرة ما روی فقال، یہاں تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے، فقال انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ الموعد كنت رجلا مسکینا اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق وكانت الانصار. دیکھو صفق جو لفظ استعمال ہوا ہے اتنی پرانے زمانے میں، اس کو ڈیل بولتے ہیں، بزنس ڈیل بولتے ہیں اس کو. آج کے زمانے میں جو صفق استعمال ہوتا ہے، صفقہ ڈیل کو بولتے ہیں، اسپیشلی بزنس ڈیل کو بولتے ہیں، وہی. بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على اموالهم وكنت الزم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشهد اذا غابوا واحفظ اذا نسوا. کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے شخص ہیں جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث بیان کی ہیں، حتیٰ آپ کی مرویات کی جو تعداد ہیں 5,374 تک پہنچ گئی ہیں. اکثر روایات کے الفاظ اور طرز بیان ان کا اپنا ہے، اگرچہ وہ اسلوب احادیث کے مطابق ہے. کچھ صحابہ نے آپ کی کثرت روایات کی وجہ سے شک کیا. ٹھیک ہے، ارتابہ، یہ بھی غلط ہے، یہ الف نہیں ہوگا یہاں پہ، ارتابہ. بعد الصحابہ، بعض صحابہ نے شک کیا، جو انہوں نے یہاں پہ رویہ ہوگا، روایت کیا تھا انہوں نے، تو انہوں نے کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ ابو ہریرہ رسول اللہ سے بہت زیادہ روایتیں بیان کرتا ہے، یعنی تم اس میں تعجب کرتے ہو. ایک دن سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہاں جا کر شک دور ہو جائے گا. جو انہوں نے کہا ہے بہت مختصراً، جو واللہ الموعد کی وعدہ اللہ کے پاس ہے، ایک دن اللہ کے پاس سب کو جانا ہے. کنت رجلا مسکینا، میں ایک غریب آدمی تھا، پیٹ بھر کھانا ملنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مصروف رہتا تھا. اخدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ملء بطنی، پیٹ بھر کھانا مل جاتا تھا، صرف اسی بیس پر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، مصروف رہتا تھا. مہاجرین تجارت کی غرض سے بازاروں میں مصروف تھے، الصفق بالاسواق یعنی بزنس ڈیل میں مصروف رہتے تھے. مہاجرین جو تھے بازاروں میں مصروف رہتے تھے، اور انصاری اپنی زمینوں اور مویشیوں کے انتظام میں مشغول رہتے تھے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. جب لوگ موجود نہیں ہوتے تھے تو میں حاضر رہتا تھا، جب لوگ بھول جاتے تھے تو میں یاد رکھتا تھا. اس وجہ سے ان کو اتنی زیادہ حدیثیں یاد ہیں. یہاں سے ایک میں نے یہ شو کیا ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں پورٹریٹ کرتا ہوں تھوڑا سا. یہ کچھ اس طریقے سے آئے گا، اس کو یہاں سے ہی زیادہ بہتر ہے دیکھنا. ابو ہریرہ 5,374، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ام المومنین عائشہ، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید الخدری. یہ آپ سے دیکھ سکتے ہیں، یہ رقم مسلسل ہے، اسماء الصحابہ ہے، عدد الاحادیث ہے، کتنے روایت کی ہے.
پھر یہاں سے میں نے ایک سلائڈ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں تمام جو صحیحہ ستہ ہیں، 6 حدیث کی کتابیں ہیں، ان کا نام ہے کتابوں کا، مؤلف کا نام ہے، اور اسی طریقے سے ان کی تاریخ پیدائش ہے، تاریخ وفات ہے، عمر ہے، مکان المیلاد ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میرے پاس موجود ہے، میں وہ بھی آپ کو PDF بھیج دوں گا، یہاں کرنے سے بہت لمبا ہو رہا تھا۔ اب کچھ مصطلح ہے، کچھ مصطلح میں جو حدیث کے اصطلاحات میں ہیں، کبھی کبھی بہت پہلے ایک مرتبہ موقوف مرفوع کی تعریف پوچھا تھا، تو ایک نظر ڈال لیجئے، ہو سکتا ہے کبھی یہ پوچھ لیں آپ سے، حدیث کی جو قسم ہے مسند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے، وہ ہے مطلب جو سند ایک دوسرے سے، مطلب ایک آدمی نے روایت کیا، پھر اس سے روایت کیا، پھر وہ کہاں تک پہنچا، نبی تک پہنچا نہیں پہنچا، اس اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ حدیث قدسی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، بس اس میں فرق یہ ہے کہ قرآن میں لفظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہے، اس میں معنی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لفظ جو ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا ایک ثواب کا کام ہے، حدیث قدسی کی تلاوت ثواب نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے کچھ روایات ہیں، اور اس میں اللہ کے نبی کہیں گے قال اللہ تعالی، قال رسول ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ، ایک ایسے حدیث ہوتی ہے، لیکن اس میں ہوتا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ کی قال اللہ تعالی، اس طرح سے ہوگا۔ تو حدیث قدسی، حدیث مرفوع جو اللہ کے نبی کی طرف ہو، موقوف جو صحابی کی طرف، مقطوع جو تابعی کی طرف۔ پھر باعتبار تعداد سند، یعنی سند میں کتنے راوی ہیں، تعداد بیان کرنے والے ہیں، اس کو روایت کرنے والے ہیں، حدیث متواتر، اس کو کئی لوگ تواتر کے ساتھ، اور حدیث احاد۔ اقسام احاد باعتبار تعداد سند، احاد جب ہوگی متواتر تو اس میں کئی لوگ ہوں گے، اس کی بات ہی خلاص۔ اب جو احاد ہے جس میں 2 یا اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے، تواتر نہیں ہوتا ہے، تو اس میں حدیث مشہور ہے، حدیث عزیز ہے، حدیث غریب ہے۔ پھر اقسام احاد کی جو قسمیں ہیں باعتبار قوت ضعف، حدیث مقبول ہے اور حدیث مردود ہے۔ اقسام حدیث مقبول کی جو قسم ہے، صحیح ہے، صحیح لذاتہ ہے، صحیح لغیرہ ہے، پھر حسن ہے، پھر حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، مطلب یہ صحیح اور حسن ہے، پھر صحیح میں صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، مطلب قبول اور رد کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں، صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ۔ اقسام حدیث مردود، مردود کے اعتبار سے ہے حدیث ضعیف، حدیث مردود بے وجہ سقوط راوی، راوی گر جاتا ہے اس کی وجہ سے، حدیث مردود بے وجہ طعن راوی، راوی پر کوئی کرٹیسزم ہے یا اس پر کوئی الزام ہے، اس کی وجہ سے وہ حدیث بھی مردود ہو جاتی ہے۔ اقسام حدیث مردود بے وجہ سقوط راوی کے اعتبار سے، یعنی راوی اگر اس میں سے محذوف ہے تو پے در پہ ہے، 1 راوی ہے، 2 راوی ہے، 3 راوی ہے، اس اعتبار سے بھی حدیث کی قسمیں ہیں۔ حدیث معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے، منقطع ہے، مدلس ہے، حدیث مرسل خفی ہے، حدیث معنعن ہے، یعنی ان کر کے روایت کر دیا اور پھر اس نے نام نہیں لیا۔ میں پوری تفصیل یہاں بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، بس مختصراً جو مشکل پڑ رہا ہے میں اسی کو بتا دے رہا ہوں۔ معنعن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں کر کے بول دیا کہ روی عن فلاں فلاں روا عن ابی ہریرہ تھا تو ابی ہریرہ کا نام آیا، وہاں پہ صرف روا ان کر کے وحدثنی ان فلاں واخبرنی ان فلاں ان کر کے روایت کر دیا، نام نہیں لیا، تو اس سے کیا ہے نا، وضاحت نہیں ہوتی کہ کون سا راوی تھا، تو آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں ایسے، اس وجہ سے معنن والی جو روایت ہوتی ہے اس کو مردود کر دیا جاتا ہے۔ اقسام حدیث مردود بے وجہ طعن راوی، حدیث موضوع یعنی جس نے گڑھ لیا، حدیث متروک، حدیث منکر، حدیث معلل جس میں کوئی علت یا شاذ ہو۔ اقسام حدیث معلل کے کیا ہے، حدیث مدرج، حدیث مقلوب، حدیث مزید فی متصل الاسناد، حدیث مسترب، حدیث مصحف، حدیث شاذ۔ طعن راوی کے اسباب مخالفت ثقات، جہالت بالراوی، بدعت، سوء حفظ، کہ کوئی راوی جو ہے وہ ثقات راویوں کی مخالفت کر رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی جہالت ہے، یا اس کے اندر کوئی بدعت پائی جاتی ہے، یا وہ حافظہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، بھول جاتا ہے، یا سوء حفظ کا شکار ہے۔ اقسام کتب حدیث میں 40 نووی جیسے پتہ ہے، سنن ہے، جامع ہے، مستخرج ہے، اور اسی میں جامع الصحیح البخاری، جامع المسلم وغیرہ آئیں گے، مستخرج ہے، جزو ہے، مستدرک ہے، معجم ہے۔ دیگر اصطلاحات میں اعتبار، شاہد، متابع، متصل، متفق علیہ، یہ بخاری مسلم کو رواه الشیخین بھی کہا جاتا ہے، مسند، واضح، مسلل، مسلسل بالید، مسلسل بالاولیہ، مسلسل بالحلف، یہ سب کچھ اصطلاحات تھے جو آپ دیکھ سکتے ہیں، PDF آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ انواع الحدیث النبوی من حیث القبول والرد ينقسم الى عدة اقسام، من حیث القبول والرد صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، پھر حسن لذاتی، حسن لغیرہ، اس کو میں پڑھاؤں گا نہیں، بہت لمبا ہو رہا ہے ویڈیو۔ مرفوع ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو رد کر دیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔
پھر موقوف جو ہے صحابی کی طرف ہو، مقطوع جو ہو وہ تابعی کی طرف ہو۔ اتنا میں نے ایڈ کر دیا، اب ہم زیادہ ایڈ نہیں کریں گے۔ متواتر بھی آپ کو پتہ ہے، یہاں سے دیکھ لیجئے، متواتر اور آحاد دو حدیثیں ہوتی ہیں۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ متواتر لفظی ہوتا ہے، یعنی لفظوں میں بھی تواتر ہوتا ہے، متواتر معنوی ہوتا ہے، یعنی ایک ہی روایت کو کئی لوگوں نے ایک ساتھ مل کر بیان کیا ہو، کئی راویوں نے کئی سند کے ساتھ۔ کبھی لفظوں میں بھی مطابقت ہوتی ہے، کبھی صرف معنوں میں مطابقت ہوتی ہے۔ حدیث قدسی ہے جس کو میں نے بتا دیا، جس میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں، جس میں معنی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لفظ اللہ کے نبی کی طرف سے ہوتا ہے، اور قرآن میں دونوں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب سب ہم اتنا ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں۔ اب یہاں سے پوائنٹ وائز ہے قرآن اور حدیث کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہے جو ایک مرتبہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں جا کے۔ اب ہم اس پہ ڈسکس نہیں کریں گے۔ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جو کچھ میں نے اوپر پڑھا ہے اس میں سے کچھ شارٹ چیزیں یہاں پہ مل جائیں گی۔ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا قرآن ہم اوپر پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں، اور ایسے ہی زید بن ثابت اور کون کون نے اس کو کاتبین وحی میں سے تھے، کس نے اس کو جمع کیا ہے، کس کے پاس تھا یہ نسخہ، ساری چیزیں یہاں سے موجود ہیں۔ ایک بار آپ اس کو جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ جو قراء السبع ہیں اس کو بھی میں نے بریفلی ذکر کر دیا ہے۔ یہ سب یہاں کچھ موجود ہیں، یہاں پہ جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو مفسرین بڑے بڑے ہیں اس زمانے کے، ان کے بارے میں بھی ہے، حدیث کے بارے میں بھی میں نے آخر میں ذکر کر دیا ہے۔ یہ سب یہاں سے موجود ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا سلو چل رہا ہوں نو ڈاؤٹ، لیکن انشاءاللہ میں ایگزام سے پہلے، اور ایگزام نہیں کہ کل ایگزام ہے تو آج، اس سے کئی دن پہلے، میں اتنا پہلے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کروں گا، اور میں اس کا ریوائز بھی کروں گا انشاءاللہ۔ اور کوئز کی شکل میں بھی کوئز ہو چکا ہے 1 یونٹ کا، عصر عباسی والا باقی ہے مشق کے لیے، میں وہ بھی انشاءاللہ جلدی ایڈ کر دوں گا۔ پھر ہم یونٹ 2 کا کوئز کریں گے، اور ہم جلدی اس کو فنش کرنے والے ہیں۔ یونٹ 1 تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے اور زیادہ کویشچنس آتے ہیں، ڈیپ بھی ہوتا ہے، اس وجہ سے زیادہ وقت لگا۔ اب انشاءاللہ ہمیں وقت نہیں لگے گا، ہم ساری چیزوں کو وقت سے پہلے ضرور کریں گے۔ آپ لوگ بالکل بھی چنتا نہ کریں، پریشان نہ ہوں۔ اگر کسی کو زیادہ دقت اور پریشانی ہو رہی ہے تو ہماری پلے لسٹ ہے تمام یونٹ وائز کے بارے میں، جو ہم نے پچھلے سال کیا تھا کلاسز، وہ سارے یونٹ 1 سے لے کر 10 تک موجود ہے۔ وہ ہمیں میسج کرتے ہیں، ہم انہیں پوری پلے لسٹ دے دیں گے، وہ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی آپ لوگ اپنا ریوائز کرتے رہیں، پڑھتے رہیں، PDF وغیرہ بھی ہم سینڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اپنے تیاری پہ فوکس کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ تھینک یو، تھینکس فار واچنگ، آل دا بیسٹ۔